أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، 78 اور 79 ہے. اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو درمیان میں جو جملہ معترضہ آیا تھا، اس جملہ معترضہ کے بعد دوبارہ اس واقعے کو شروع فرما رہے ہیں. یہاں پر بات مختصر ہے، میں بات ذکر کر دوں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف قبطی قوم اور فرعونیوں نے بہت ساری انکار کیے، ظلم کیے، مظالم کھانا بند نہیں کیے، تو اللہ رب العزت نے قبطیوں کے اوپر 5 قسم کے عذاب نازل کیے. ان کے اوپر مینڈک کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب اور ٹڈی دل کا عذاب. ٹڈی دل ٹڈی ایک ہی ہے. تو اس کے اوپر خون کا عذاب، پھر طوفان کا عذاب. تو اللہ نے 5 قسم کے عذاب ان کے اوپر مسلط فرمائے، اور 5 قسم کے عذاب میں یہ ہر دفعہ توبہ کرتے، توبہ کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ کے سامنے آتے کہ ہماری معافی کروا دیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ تنگ نہیں کریں گے، بنی اسرائیل والوں کو تنگ نہیں کریں گے. ان عذابوں کی تفصیلات میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. جب یہ 5 قسم کے عذاب ہو چکے اور حضرت موسیٰ کی دعا سے یہ 5 قسم کے عذاب باری باری نازل ہو کر واپس چلے گئے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی کہ آپ میرے بندوں کو لیجئے اور لے کر آپ مصر کو چھوڑیے اور دوبارہ اپنے آبائی وطن بیت المقدس کی طرف واپس لوٹنے کی فکر کریں. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں، اور رات کے وقت کا منصوبہ تھا. اس رات کے وقت کے منصوبے کے مطابق سارے بنی اسرائیلی اپنا ضروری سامان لیا، اور اس کے ساتھ یہودیوں کی خباثت طبع تھی اس وقت بھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وفادار نہ ہو سکے. انہوں نے فرعونیوں سے جو زیورات تھے وہ سب کہا کہ ہمیں عاریت کے لیے دو، ہمارا ایک فنکشن ہے. تو سب لوگوں نے فرعونیوں سے، قبطیوں سے زیورات بھی لے لیے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ رات کے وقت ہم نے نکلنا ہے. پھر انہی زیورات کی وجہ سے وہ آگے فتنے میں مبتلا ہوئے. آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو یہ رات کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر نکلے، اور نکلتے ہوئے میں نے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بڑے ایک تفصیل سے درس دیے تھا، کئی گھنٹوں پر محیط ہے، تو اس کے اندر میں نے کچھ نقشے بنائے تھے، اور اس میں اگر آپ آج بھی دیکھیں گوگل میپ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. بحیرہ قلزم ہے، اور بحیرہ قلزم کی 2 شاخیں بن رہی ہیں، یعنی بحر ہند کی 2 شاخیں بن کے بحیرہ قلزم میں تبدیل ہو رہے ہیں، اور بحیرہ قلزم کی 2 شاخیں آگے کو نکلتی ہیں. تو جو الٹے ہاتھ والی شاخ ہے اس کے پاس مصر ہے، آج بھی مصر ہے، اور مصر کے ساتھ قاہرہ ہے اس کے مشرقی جانب. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مشرقی جانب کو سے بحیرہ قلزم کی طرف نکلے، اور بحیرہ قلزم کی طرف نکلنا ایک بالکل ہی الگ راستہ تھا. یہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو آباد کیا تھا. تو یہ یہاں سے نکلے، اس راستے سے ہوتے 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 بحیرہ قلزم تک پہنچے، اور یہاں پر آ کے رک گئے. اب فرعونی قبطی جب اٹھے تو دیکھا کہ بنی اسرائیلی تو سارے ویران ہیں، ان کی ساری بستیاں ویران ہیں، ان کا کوئی بچہ نہیں ہے، ان کا کوئی جانور نہیں ہے. کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے جانور چرانے کے لیے باہر نکلا کرتے تھے لوگ، کوئی بھی نہیں ہے، نہ حضرت موسیٰ ہے، نہ کوئی اور ہے، نہ حضرت ہارون ہے، نہ ان کے وزراء ہیں، نہ ان کے رفقا، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. تو سمجھ گئے کہ وہ سب لوگ بھاگ گئے ہیں. چنانچہ قدموں کے نشانات کو دیکھتے ہوئے یہ لوگ پیچھے پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت بحیرہ قلزم کے کنارے تھے، اور یہ لوگ یہاں پر پیچھے پہنچ گئے.
جب یہ پہنچے تو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ انا لمدرکون، یعنی اس کا اگر ہم اپنی ایک فرینکلی ترجمہ کریں تو نے تو ہمیں مروا دیا، مطلب یہ کہ نے ہمیں پکڑوا دیا، ہم پکڑے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا ان اللہ معی سیہدین، اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمیں راستہ دکھائیں گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو سکھایا کہ بحیرہ کلثم پر عصا مارو۔ بحیرہ کلثم کا پانی دو پہاڑوں میں تقسیم ہو گیا، یعنی جیسے دو پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، پانی درمیان سے پھٹا اور دو پہاڑ بن گئے، اور درمیان میں جو نیچے کیچڑ تھا وہ کیچڑ تک خشک ہو گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس پانی کے اندر 12 راستے بنے، 12 راستے بنے، اور ہر قبیلے کے دل میں انشراح ہو گیا کہ ہم نے اس پانی میں سے گزرنا ہے اور یہ ہمارا راستہ ہے۔ چونکہ 12 قبیلے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی 12 اولادیں تھیں، 12 بیٹے تھے، ان میں سے سب بیٹوں کی ایک ایک اولاد ہوئی تو وہ 12 قبیلے بنے۔ تو یہ ہر قبیلے کے لیے ایک ایک راستہ، اور عجیب حیرت کی بات یہ ہے کہ اس پانی کے درمیان بھی کھڑکیاں بنی ہوئی تھیں تاکہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں، ہم بھی خیریت سے ہیں۔ ایسا نہیں کہ وہ لوگ مارے گیا، پانی کا طوفان ہماری طرف بڑھ رہا ہے، ہمیں نقصان ہوگا۔ تو فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ پانی تو میرے اختیار کا ہے، چونکہ بندہ جب فرعونیت کے دعوے کرتا ہے، جب خدائیت کے دعوے کرتا ہے تو اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، عقل اس کی معوف ہو جاتی ہے۔ جب انسان متکبر اور تکبر کے نشے میں ہوتا ہے اس کو ہمیشہ دوسرے کمزور نظر آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے سمندر تک کو کمزور سمجھا اور کہا کہ یہ سمندر میرے پیچھے چلنے والا ہے، لہٰذا اس نے قوم کو ہدایت کے راستے پہ لا سکتا تھا، لیکن اس نے قوم کو گمراہ کیا اور پھر پانی مل گیا، سب تباہ ہو گئے۔ ان 3 آیات کے اندر یہی بات ہے۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس صحیح وحی نازل فرمائی کہ ان اسر بعبادی، کہ میرے بندوں کو آپ لے کر چلیے راتوں رات۔ اسری کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رات کے وقت کے سفر کو اسرا کہتے ہیں۔ تو ان اسر بعبادی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چلنا۔ فضرب لہم طریقا، فضرب لہم طریقا، یہ ہماری سوسائٹی کی جو دیوار بن رہی ہے نا، اس دیوار جیسے دیوار ترتیب سے بنتی ہے نا، تو ہر اینٹ کے رکھنے کو ضرب کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک لائن بنا رہی ہوتی ہے، ایک لائن بنا رہی ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں فضرب کے رکھ دو، ورنہ ضرب کا مطلب ہے مارنا، لیکن ضرب کے سامنے جب پروپوزیشن لام کے ذریعے سے آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ لکیر بناتے ہوئے چلنا۔ تو فضرب لہم طریقا فی البحر، اور ان کے لیے ایک لائن بناتے ہوئے چلو سمندر کے اندر، یبسا جو کہ خشک ہو جائے گا، جس کو ہم خشک کر دیں گے۔ بعض حضرات نے یہ ترجمہ کیا، بعض حضرات نے یہ کہا کہ اپنی قوم کو لے کر چلو، پھر ضرب مارنا سمندر کے اندر، پھر ہم تمہیں اس میں لکیر بنتا ہوا راستہ دے دیں گے۔ تو بعض حضرات نے فضرب کا ترجمہ سمندر پہ عصا مارنے سے کیا ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی صحیح ہیں۔ اور پھر لا تخاف درکم ولا تخشا، تمہیں کسی نقصان کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، پکڑے جانے کا ڈر کہتے ہیں مدرک، پکڑا جانا۔ ولا تخاف درکن، تمہیں پکڑے جانے کا بھی ڈرنا ہوگا، ولا تخشا، اور تم کسی اور چیز سے بھی نہیں ڈرو گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان قبیلوں کو اطمینان قلبی دے دیا کہ فرعون چاہے ہمارے سر پہ پہنچ گیا لیکن ہمیں پکڑ نہیں سکتا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، تو فرعون ان کے پیچھے آیا، بجنودہ، اپنے لشکر کے ساتھ، فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو پھر ہم نے اس کو ڈبو دیا پانی سے، ما غشیہم، جس سے وہ ڈوبا، یعنی ہم نے فرعون کو اس پانی میں غرق کر دیا۔ ما غشیہم کا ترجمہ تو غشا کہتے ہیں جیسے چادر اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں جس سے پورا جسم ڈھک جاتا ہے، سر بھی ڈھک جاتا ہے، تو اس کو غشا کہتے ہیں۔ اذ یغشیکم النعاس، کہ جیسے انسان کو نیند آتی ہے تو وہ سر پہ بالکل ایک تاریکی سی آ جاتی ہے جس سے انسان سو جاتا ہے، تو ایسے ان کے اوپر تاریکی نے ڈھانک لیا
پانی کے ذریعے سے انہوں نے سب کو تباہ و برباد کر دیا. اور اس کا سبب کیا؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا. وَمَا هَدَى، ان کو ہدایت پر چلنے نہیں دیا، ان کو ہدایت کا راستہ نہیں دکھایا. یہاں پر بات مختصر ہے، جو پیچھے کی بات تھی وہ میں نے مختصر عرض کر دی. اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.